الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم۔ آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں تھا کہ جب دوسرے بھائی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، یعنی 10 تو وہ سوتیلے بھائی اور ایک چھوٹے سگے بھائی، یہ جب دوسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے آوا الیہ اخاہ، اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو، جو ان کے سگے بھائی تھے، ان کو اپنے پاس پناہ دی اور ان کے سامنے حقیقت بیان کر دی کہ میں یوسف ہوں۔ اب جب ان کا سامان تیار ہو گیا، ان کو جو غلہ دینا تھا 12 اونٹ بھر کر، تو ان کا سامان جب تیار ہو گیا تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ غم ہو رہا ہے کہ بھائی جا رہے ہیں، اور خاص طور سے چھوٹا سگا بھائی دور ہو رہا ہے۔ اب یہ لوگ واپس جا رہے تھے ملک شام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس اپنے گھر جا رہے تھے ملک شام، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بھائی، جو سگا بھائی ہے بنیامین، اس کی جدائی کا غم کھا رہا تھا کہ اب اتنے دن ہم ساتھ میں رہے، اب یہ بھائی چھوٹا مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو اس غم کی وجہ سے کیا کیا جائے، ایسی کوئی ترکیب، ایسا کوئی کام کیا جائے، ایسی کوئی تدبیر کی جائے کہ چھوٹے بھائی کو میں اپنے پاس روک لوں، چھوٹے بھائی کو میں اپنے پاس روک لوں، ایسی کوئی تدبیر کی جائے، ایسا کچھ پلان بنایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کی، یہ جو پلان حضرت یوسف علیہ السلام نے بنایا اور جو تدبیر اختیار کی، مفسرین کہتے ہیں، اور آگے اللہ رب العزت کا ایک لفظ خود قرآن کا اشارہ کر رہا ہے کہ یہ تدبیر اور حیلہ وہ تھا جو اللہ کی طرف سے ان پر بطور وحی کے آیا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے خود بتایا کہ کیا تدبیر کرنی چاہیے تمہیں اپنے بھائی کو روکنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے خوش تدبیر بتائی، وہ تدبیر کیا تھی؟ فرماتے ہیں فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان تیار ہو گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھ دیا۔ بنیامین جو سب سے چھوٹے بھائی تھے، ان کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ان کو بتائی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جو پیالہ تھا وہ اپنے چھوٹے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھ دیا۔ یعنی مفسرین اکثر تو کہتے ہیں کہ یہ پلان حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی معلوم تھا اور چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ ایسے ایسے تدبیر کر رہا ہوں تمہیں اپنے پاس روکنے کے لیے، تو وہ بھی اس پر تیار ہو گئے۔ تو دونوں نے پلان سے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر جب وہ قافلہ دور چلا گیا تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خادم تھے، خادموں کو تو پتہ نہیں تھا اس پلان کا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پیالہ ہے وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھا ہے بھائی کے اس میں. تو خادموں کو اور نوکروں کو نہیں معلوم تھا. تو جب نوکروں نے جب دیکھا کہ وہاں وہ پیالہ نظر نہیں آ رہا ہے، بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، سوچا کہ ابھی آخری مرتبہ یہاں کون ٹھہرا تھا، آخری مرتبہ اس بادشاہ کے محل میں کون ٹھہرا تھا. تو فوراً ان کا ذہن گیا کہ وہ جو ملک شام سے کنعان سے جو لوگ آئے تھے وہ لوگ یہاں ٹھہرے تھے، تو ہو نہ ہو یہ پیالہ انہی کے پاس ہے. تو اب یہ فوراً تلاش میں نکلے. قافلہ کچھ دور چلا گیا تھا تو پھر انہوں نے دور سے آواز دی، ثم اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو، تم چور ہو. اب دیکھیں یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ جملہ تم چور ہو خادموں نے کہا ہے، نوکروں نے کہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر حضرت یوسف علیہ السلام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے کہہ دیا؟ یہ تو نعوذ باللہ جھوٹ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ چور نہیں تھے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم چور ہو، اے قافلے والو تم چور ہو. تو کس حساب سے ان کو چور کہا جا رہا ہے؟ جو چور نہیں ہے اس کو چور کہنا یہ تو جھوٹ ہے، جو چور نہ ہو اس کو چور کہنا جھوٹ ہے. تو یہ جھوٹ کیسے ہو رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی ہیں ان کی شان کے خلاف ہیں. تو مفسرین اس کی توجیہ کرتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا، ان کے خادموں نے کہا. ان کے جو خادم تھے وہ کہہ رہے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ تم چور ہے. ان کے خادموں نے جب دیکھا کہ پیالہ نہیں ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ تم چور ہو. یا اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ان کو تلاش کے لیے بھیجا تھا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہلوایا کہ تم چور ہو، تو پھر اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے توریہ اور تعریض سے کام لیا ہے. عربی میں دو جملے آتے ہیں، توریہ اور تعریض. کیا مطلب؟ کہ ایسا لفظ بولنا جس کے دو مطلب نکلتے ہوں، ذو معنی جملہ. ایسا لفظ بولنا توریہ کہتے ہیں، تعریض کہتے ہیں دور کا مطلب لینا. ایسا لفظ بولنا جو جھوٹ نہ ہو، جس سے بولنے والا ایک مطلب مراد لے اور سامنے والے دوسرا مطلب سمجھیں، اس کو کہتے ہیں توریہ اور تعریض. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 2-3 جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسی توریہ سے کام لیا تھا. یعنی ایسا 2 میننگ والا جملہ، 2 معنوں والا، 2 مطلب والا جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کہ جب قوم نے حضرت 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مشرک تھے، کافر تھے. وہ لوگ ایک مرتبہ اپنے تہوار میں جا رہے تھے. ان کا کوئی تہوار تھا مشرکوں کا، کافروں کا. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. اب کافروں کے تہوار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے شریک ہوں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستاروں کو ایک نظر دیکھا اور کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اور کہا کہ میں بیمار ہوں. اب یہ جملہ سامنے والے جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ تو یہ سمجھے کہ جسمانی بیماری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، تو انہوں نے چھوڑ دیا. وہ تو یہ سمجھے کہ جسمانی بیماری ہے، وہ تو یہ مطلب سمجھے. انی سقیم کا مطلب میں بیمار ہوں، یعنی جسمانی کوئی پرابلم ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں آ رہے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اوپر دیکھا تھا ستاروں کو، اس سے اشارہ تھا کہ تم جو ستاروں کی پوجا کرتے ہو اس سے میری روح بیمار ہے. تم جو ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کبھی چاند کی، کبھی سورج کی، کبھی ستاروں کی، اس کی وجہ سے میری روح بیمار ہے. مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا، میری روح بہت اس کی وجہ سے بے چین رہتی ہے، میں اس بیماری میں مبتلا ہوں. یہ کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. دیکھو یہ 2 مطلب، ایسا لفظ بولا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الگ مطلب مراد لیا، سامنے والے الگ سمجھے. تو اس کو جھوٹ نہیں کہتے، یہ توریہ ہے، یہ توریہ اور تعریض ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں. حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جو ان کی بیوی ہے وہ بھی ساتھ میں تھی. مصر کے بادشاہ کے پاس سے گزر ہوا تو مصر کا بادشاہ اس زمانے میں بہت ظالم تھا. جو بھی خوبصورت لڑکی یا عورت نظر آتی
جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا اس کے ملک کے پاس سے، اور کوئی بھی خوبصورت لڑکی یا عورت نظر آتی، کسی کی بیوی ہوتی یا بیوی ہوتی، تو خاص طور سے وہ لے لیتا اور اس کے ساتھ زنا کرتا. لیکن اگر بہن ہوتی تو چھوڑ دیتا. عجیب قانون تھا اس کا. اگر کوئی کہہ دیتا کہ یہ میری بہن ہے تو وہ چھوڑ دیتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ساریہ اپنی بیوی کے پاس سے وہاں گزرے، اور حضرت ساریہ بہت خوبصورت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بہت خوبصورت تھی. تو اس کے فوجیوں نے، مصر کے بادشاہ کے فوجیوں نے پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس پیش کیا. تو جیسے ہی پکڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ساریہ کو فوراً اپنی زبان میں سمجھا دیا کہ یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، اس کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی کی بیوی ہو تو وہ اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، لیکن بہن ہو تو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو تم جب اس کے پاس جاؤ اور وہ بادشاہ تم سے پوچھے کہ یہ آدمی جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے، تمہارا شوہر ہے یا بھائی ہے، تو تم کہہ دینا بھائی ہے. تم کہہ دینا یہ بھائی ہے، حالانکہ شوہر ہے. تو بھائی کس حساب سے کہا؟ اسلامی رشتے سے، ایمانی رشتے سے بھائی بہن ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی بھی مومن ہے، مسلم ہے، اس لیے اس رشتے سے بہن بھائی ہیں. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے کہہ دینا. وہ تو سمجھے گا کہ سگے بہن بھائی مراد لے رہے ہیں یہ لوگ، لیکن ہماری نیت ہوگی کہ اسلامی بھائی بہن ہیں. ہماری نیت ہوگی کہ یہ اسلامی بھائی بہن ہیں. تو ایسے یہ ایسا جملہ جس کے دو مطلب نکلتے ہوں. حضرت ابو بکر نے بھی ایک مرتبہ یہ استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے اور دونوں کے لیے انعام مقرر کیا مشرکین مکہ نے کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. تو کسی نے راستے میں دیکھ لیا اور حضرت ابو بکر کو اس نے پہچان لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں پہچان سکا. تو اس مشرک نے پوچھا حضرت ابو بکر سے، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی جملہ استعمال کیا جس کے دو مطلب نکلتے تھے. ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ آدمی سیدھا راستہ بتانے والا ہے، یہ آدمی راستہ بتانے والا یہ. لیکن حضرت ابو بکر کے دل میں کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کے دل میں یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخرت کا راستہ بتانے والے ہیں، روحانی رہبر ہیں. اور وہ آدمی کافر تھا، وہ کیا سمجھا کہ یہ ابھی مکے سے مدینے جا رہے ہیں تو ہر ایک کو راستے میں کسی رہبر کی ضرورت پڑتی ہے، تو شاید انہوں نے راستہ بتانے کے لیے اس آدمی کو رکھا ہے. تو وہ آدمی چلا گیا. تو یہ ہے توریہ اور تعریض. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہاں پر انکم لسارقون، تم چور ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم نے یہ پیالہ چرایا ہے، تم نے یہ پیالہ چرایا، کیونکہ یہ پیالہ تو انہوں نے چرایا نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خود رکھا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ تم نے اس سے پہلے اپنے بھائی کو، یعنی خود یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی سے لے کر، اپنے والد سے لے کر تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور وہاں سے لے کر قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا. تو گویا تم نے باپ سے چوری کی تھی. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیت تھی. اس حساب سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا انکم لسارقون، کہ تم چور ہو. تو یہ جھوٹ نہیں ہوا. ایسا لفظ بولا جس کے دو مطلب نکلتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مراد لیا کہ تم چور ہو، یعنی تم نے چھوٹے بھائی کو بیچ دیا تھا اور اس کے پیسے تم نے کھائے، یہ گویا تم نے چوری کی ہے. لیکن وہ لوگ سمجھے کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ پیالہ چرایا ہے. خیر، تو ثم اذن مؤذن، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ لوگ متوجہ ہوئے، وہ لوگ جلدی سے بالکل سٹ پٹا گئے. جو 10 بھائی تھے وہ پورے بڑے سب کے سب گھبرا گئے ایک دم، اور جلدی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ ہم نے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے چوری تو کی نہیں تھی تو کیوں ڈریں گے وہ. تو وہ واقبلوا علیہم، وہ تیزی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے بھی جو جملہ نکلوایا ہے کتنا پیارا جملہ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانیں سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں. کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جب چاہے جو لفظ نکالنا چاہے، جس کے منہ سے چاہے اللہ نکال سکتے ہیں. تو یہاں وہ لوگ یہ لفظ بھی بول سکتے تھے کہ ماذا سرقنا، ہم نے کیا چوری کی ہے، لیکن یہ لفظ انہوں نے نہیں کہا. اگر یہاں یہ لفظ بولتے وہ کہ ہم نے کیا چوری کی ہے،
تو آگے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کو کہنا پڑتا کہ تم نے پیالہ چرایا ہے، تو یہاں اب صحیح کا جھوٹ ہو جاتا، یہاں صحیح کا جھوٹ ہو جاتا. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے جملہ نکلوایا، ماذا تفقدون، تمہارا کیا گم گیا، تمہارا کیا کھو گیا ہے. قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیالہ کھو رہے ہیں، بادشاہ کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، صواع کہتے ہیں پیالے کو. لیکن عربی زبان بھی عجیب ہے، عربی زبان میں بہت گہرائی، بہت وسعت ہے. ایک لفظ کے لیے اس میں کئی الفاظ آتے ہیں، ایک چیز کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں. صواع اس پیالے کو کہتے ہیں جو سونے یا چاندی کا ہو. پانی پینے کا پیالہ اگر سونے اور چاندی کا ہو تو اسے عربی میں صواع کہتے ہیں. کانچ کا ہو تو اسے قدح کہتے ہیں، کانچ کا ہو تو اسے کاس بھی کہتے ہیں، لکڑی کا ہو تو اسے، مٹی کا ہو تو اسے مرکن کہتے ہیں، مٹی کا ہو تو اسے مرکن کہتے ہیں، چمڑے کا ہو تو اسے علبہ کہتے ہیں. کتنے الفاظ ہیں، کیونکہ ہر قسم کا پیالہ ہو سکتا ہے. پیالہ کانچ کا بھی ہوتا ہے، پانی پینے کے پیالے الگ الگ ہوتے ہیں، سونے چاندی کا بھی ہوتا ہے، کانچ کا بھی ہوتا ہے، لکڑی کا بھی ہوتا ہے، سب کے لیے الگ الگ نام ہے عربی میں. تو یہاں صواع اس زمانے میں مصر میں استعمال ہوتا تھا. جو مصر کے جو بادشاہ تھے وہ سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتے تھے اور سونے چاندی کی چیزیں وہ لوگ استعمال کرتے تھے. لیکن ہماری شریعت میں منع ہے. پچھلی امتوں کا، پچھلے نبیوں کا جو بھی مسئلہ، جو بھی ان کا عمل قرآن میں بیان ہو اور اس کے توڑ کرنے کے لیے کوئی دوسری آیت نہ آئے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہ آئے تو وہ ہماری شریعت میں بھی وہ عمل جائز ہے. لیکن اگر پچھلی شریعت کا کوئی عمل، کوئی مسئلہ قرآن میں بیان ہو اور اس کے مقابلے میں قرآن کی کوئی دوسری آیت موجود ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو تو پھر سمجھو وہ عمل ہماری شریعت میں نہیں ہے. جیسے یہ سونے چاندی کا پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز ہوگا استعمال کرنا اور مصر میں رواج تھا، لیکن ہماری شریعت میں اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سونے چاندی کی چیزیں استعمال کرنے کو. ان الذی یأکل ویشرب فی آنیۃ الذهب والفضہ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، متفق علیہ حدیث ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کھاتا اور پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ، سونے چاندی کے برتن میں مت پیو، ولا تاکلوا فی صحافہما، ان دونوں کے برتن میں کھانا بھی مت کھاؤ، فإنہا لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، یہ سونے چاندی کے برتن کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. تو ان دونوں حدیثوں کی وجہ سے ہماری شریعت میں سونے چاندی کا برتن استعمال کرنا، سونے چاندی کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. سونے چاندی کا برتن بھی نہیں استعمال کر سکتے، چمچہ بھی نہیں استعمال کر سکتے، کرسی بھی نہیں بنا سکتے، سونے چاندی کی گھڑی مرد نہیں پہن سکتا، سونے چاندی کی انگوٹی، سونے کی انگوٹی مرد نہیں پہن سکتا. عورتیں صرف زیورات بنا سکتی ہیں سونے کے، باقی یہ استعمال سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا یہ مسلمان عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، مسلمان مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی سونے چاندی کے برتن میں کھانا، سونے چاندی کے چمچے استعمال کرنا، سونے چاندی کی کرسیاں استعمال کرنا، سونے چاندی کا گھر، گاڑی، بہت ساری چیزیں، قلم ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سونے چاندی کی. تو یہ چیزیں استعمال میں نہیں لائی جا سکتی، اس امت کے لیے حرام ہے. اس شریعت میں جائز ہوگا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اپنے پاس رکھا تھا. تو فرمایا قالوا نفقد صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ ہم گم پاتے ہیں. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو اس پیالے کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر انعام ملے گا. ایک اونٹ بھر کر غلہ یا ایک اونٹ بھر کر کچھ بھی چیز اس کو انعام دی جائے گی. اب یہاں بھی دیکھیں عربی زبان حمل، حمل ہا کے زیر کے ساتھ، عربی میں کیا سبحان اللہ کیا زبان ہے عربی. حمل ہا کے زیر کے ساتھ اس بوجھ، اور حمل ہا کے زبر کے ساتھ وہ بھی بوجھ، دونوں بوجھ ہے، لیکن دونوں بوجھ میں فرق کیا ہے؟
ہا کے زبر کے ساتھ ہو حمل، جو عورتوں کو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حمل، اصل لفظ عربی میں حمل ہے، وہ ہم لوگ اردو میں اس کو حمل بولتے ہیں، تو وہ حمل تو وہ بھی بوجھ ہے اور حمل یہ بھی بوجھ ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر زبر کے ساتھ حمل ہو تو وہ بوجھ جس کو خوشی سے اٹھایا جائے، وہ بوجھ جس کو خوشی سے اٹھایا جائے وہ زبر کے ساتھ آتا ہے حمل، اور زیر کے ساتھ ہو تو وہ بوجھ جس کو ناگواری سے مشقت سمجھ کے اٹھایا جائے، جیسے اونٹ اور جانور گدھے وغیرہ، ان کے اوپر بوجھ لا دو تو انہیں تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، وہ تو بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ اٹھاتے ہیں، جانور نہ چاہتے ہوئے، ان کی چاہت نہیں ہوتی، ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی بوجھ اٹھانے کی، لیکن حمل جو ہے ایسا بوجھ جس کو اٹھانے کی خوشی ہوتی ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو، حمل ٹھہر جائے تو ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، اور سارے خاندان والے خوش ہوتے ہیں۔ تو حمل ہا کے زبر کے ساتھ وہ بوجھ جس کو اٹھانے میں خوشی ہو، اور حمل ہا کے زیر کے ساتھ وہ بوجھ جس کو اٹھانے میں ناگواری ہو، ناپسندیدگی ہو۔ تو یہاں حمل بعیر، جو اس پیالے کو تلاش کر کے لائے گا، حمل بعیر، اسے ایک اونٹ کا بوجھ انعام دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور یہ اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کو انعام دوں گا یا میں اس پیالے کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، یہ بھائی کہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی قسم کھا کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، وما كنا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں، یعنی ہم نے کبھی چوری نہیں کی، آج کئی مسئلہ نہیں، آج تک ہم نے چوری نہیں کی، یہ کہہ رہے ہوں، وہ بھی اللہ کی قسم کھا کر، تاللہ لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، وما كنا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں، یعنی چوری سے جو ہے زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، چوری بڑا خطرناک جرم ہے، اس کی وجہ سے پورے ملکوں میں، شہروں میں اور زمین پر فساد پھیل جاتا ہے، پوری زمین فساد سے بھر جاتی ہے، اس لیے زمین کو چوری سے پاک رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو خیر یہ انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اب وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خادم ہیں، وہ لوگ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی؟ یعنی تمہارے پاس پیالہ نکل گیا، تم میں سے کسی کے پاس، تم 11 ہو، 11 میں سے کسی کے پاس اگر وہ پیالہ نکل گیا تو تم خود بتاؤ اس کی کیا سزا ہوگی۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری تدبیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری تدبیر ہو رہی ہے۔ دیکھیے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو سزا ملے گی وہ ہمارے قانون کے حساب سے ملے گی، مصر کا جو قانون ہے اس کے حساب سے ملے گی، یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے الٹا ان سے پوچھا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو گئے، تم جھوٹے نکلے تو بتاؤ اس کی کیا سزا ہوگی، یعنی چوری کی سزا پھر کیا، تمہارا قانون کیا ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، تو ان 10 بھائیوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو چور کی سزا کیا ہے؟ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے پاس وہ سامان نکلے گا اس کو اس کی سزا میں تم نے غلام بنا لینا۔ یہی حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے، اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھوایا تھا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے تدبیر، کیونکہ مصر کا جو قانون تھا، مصر کے قانون کے حساب سے چوری کی سزا یہ نہیں تھی، کسی کو جس نے چوری کی ہے اس کو اپنے پاس رکھ لینا، اس کو غلام بنا لینا 1 سال کے لیے، یہ مصر کا قانون تو یہ تھا کہ کوڑے مارو اور اس سے ڈبل پیسے لو، جتنے کا اس نے چرایا ہے اس سے ڈبل قیمت لو اور چھوڑ دو، یہ مصر کا قانون تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان حضرت یوسف علیہ السلام کے جو کارندے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خادم اور نوکر تھے، ان سے کہلوایا، فما جزاؤ، خود ان سے پوچھا انہوں نے، ان کے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں سے پوچھا کہ تم ہی بتا دو کیا سزا ہونی چاہیے، تو انہوں نے جو سزا بتائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بتائی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چل کر ان کے دادا ہیں، ان کے والد حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جو سزا تھی کہ جس نے چوری کی ہے اس کو 1 سال کے لیے غلام بنا لیا جائے گا، یہ سزا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں چور کی۔
تو انہوں نے وہ سزا بتلا دی اور بتلا کر خود پھنس گئے. دیکھیے قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، کہنے لگے اس کی سزا جس کے سامان میں وہ پایا گیا وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اس کو تم غلام بنا لو، اس کو اپنے پاس 1 سال کے لیے رکھ لو. كذلك نجزي الظالمين، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینی شروع کی تو سب سے پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی. سب سے پہلے دوسرے بھائی جو 10 بھائی بڑے تھے سوتیلے تھے ان کے سامان کی پہلے تلاشی لی اور سب سے آخر میں اپنے چھوٹے بھائی کی تلاشی. فبدأ بأوعيتهم، شروع کی تلاشی ان کے سامان سے، یعنی سوتیلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی پہلے لی، قبل وعاء اخی، اپنے سگے بھائی کی تلاشی سے پہلے. ثم استخرجها من وعاء اخی، پھر اس پیالے کو نکالا اپنے سگے بھائی کے سامان سے. کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں ہم نے اسی طرح یوسف کے لیے ایک تدبیر کی ہے. یہ اللہ کا پلان تھا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حیلہ تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تدبیر تھی. اللہ نے خود گویا وحی کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، ایسے ایسے کرو، پیالہ رکھ دو، پھر ان سے پوچھواؤ، پھر وہ خود سزا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں وہ کہیں گے، اور پھر تمہیں 1 سال اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کا موقع مل جائے گا. کذالک کدنا لیوسف، یہ دیکھیے اللہ رب العزت خود تدبیر، حیلہ. شریعت میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حیلہ جائز نہیں ہے. حیلہ کچھ حیلے جائز ہیں، کچھ ناجائز بھی ہیں. حلال حیلہ بھی ہے اور حرام حیلہ بھی ہے. جائز حیلہ کون سا ہے؟ وہ حیلہ جائز ہے جس میں اللہ ایسا حیلہ کیا جائے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آسانی ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، دین پر چلنے میں آسانی ہو، اس کے لیے کوئی چال چلی جائے، اس کے لیے کوئی حیلہ کیا جائے، یہ حیلہ جائز ہے. جیسے قرآن میں اللہ رب العزت نے خود یہ حیلہ بتایا. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پڑ گئے، کئی سال تک بیمار رہے، 20 سال 30 سال الگ الگ روایتوں کے مطابق. تو بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام کی صرف بیوی ان کے پاس رہی، باقی سارے رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا. بیوی نے پورے جتنی مدت وہ بیمار رہے بیوی نے بہت خدمت کی ہے، بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بے انتہا خدمت کی ہے. لیکن ایک مرتبہ بیماری کے دوران ہی حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی بات پر بیوی کے غصہ آ گیا. بیوی سے کوئی ایسا عمل ہوا، کوئی ایسی حرکت ہوئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو اللہ کی قسم تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا. اگر میں اچھا ہو گیا تو اللہ کی قسم تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا. اب حضرت ایوب علیہ السلام اچھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشمہ جاری کیا، انہوں نے ایڑی رگڑی اور پانی نکلا اور وہ پانی سے اچھے ہو گئے. تو اب حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں نے تو قسم کھائی تھی، اللہ کی قسم پورا کرنا ضروری ہے. جو شخص کسی کام پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ کی قسم پورا کرنا ضروری ہے ورنہ گناہ ہوگا. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں کیا کروں، میں نے قسم تو کھا لی ہے کہ میں اپنی بیوی کو 100 لکڑیاں ماروں گا، لیکن یہ بیوی بھی بہت اچھی ہے، اس نے ایسے زمانے میں جب میں بیمار تھا کوئی مجھے نہیں پوچھ رہا تھا، اس نے پوری خدمت کی ہے اتنے سال تک، اس کو 100 لکڑی کیسے ماروں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، اپنے ہاتھ میں 100 لکڑیوں کا گٹھا لو. اللہ تعالیٰ نے خود کہا یہ 23ویں پارے میں، خذ بیدک ضغثا، اللہ تعالیٰ خود راستہ بتا رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود راستہ بتا رہے ہیں، حیلہ بتا رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں 100 لکڑیوں کا گٹھا لو اور ایک مرتبہ مار دو، ہو گئی. ولا تحنث، اب تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی، تم حانث نہیں ہوگے. تو یہ جائز حیلہ ہے، اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنے میں آسانی ہو اس کے لیے کوئی حیلہ کیا جائے، جائز ہے. اسی طرح کسی انسان کی مدد کے لیے حیلہ کیا جائے، کسی کا حق دلانے کے لیے، کسی کا جائز حق ہے کسی کے اوپر وہ سامنے والا دے نہیں رہا ہے، اس کے لیے کوئی جائز تدبیر کی جائے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر، تو یہ جائز ہے. جیسے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی ہے بنیامین، ان پر ظلم ہو رہا تھا، راستہ بھر یہ بھائی ظلم کرتے رہے، پھر وہاں گھر پر بھی پتہ نہیں یعقوب علیہ السلام سے چھپ کر وہ کتنا ظلم کرتے ہوں گے، ٹارچر کرتے ہوں گے. تو حضرت بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی، ان کو بچانے کے لیے، ان کو بھائیوں کے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود تدبیر کی
اور وہ تدبیر، وہ طریقہ، وہ ہیلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا. تو یہ جائز ہیلہ ہے کسی انسان کو بچانے کے لیے، کسی کا حق وصول کرنے کے لیے، کسی کا جائز حق وصول کرنے کے لیے اگر ہیلہ کیا جائے، کوئی تدبیر اور چال چلی جائے تو جائز ہے. لیکن اگر اللہ کا حکم توڑنے کے لیے یا اللہ کا حکم اپنے اوپر سے ٹالنے کے لیے یا کسی بندے کا حق ضائع کرنے کے لیے کوئی ہیلہ کیا جائے تو یہ ہیلہ اور تدبیر حرام ہے. جیسے اصحاب سبت، اللہ تعالیٰ نے خود ایک واقعہ بیان کیا یہودیوں کے ایک قبیلے کا، کہ ان کو ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، 90 پارے میں ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا. وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے کہ ہفتے کے دن تمہیں عبادت کرنی ہے، تمہیں شکار نہیں کرنا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے اب اللہ نے منع کر دیا تمہیں مچھلی اس دن نہیں پکڑنی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی آئی ان کی کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں سامنے سامنے اچھل رہی ہے. جب بھی ہفتے کا دن ہوتا تھا تو وہ شکار نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی طرف سے منع ہے. تو اس دن سمندر کے کنارے کنارے پر مچھلیاں ہی مچھلیاں، اور جب ہفتہ ختم ہوا تو پورے ہفتے تک مچھلیاں نظر نہیں آ رہی. اب وہ پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آزمایا، آزمائش میں ناکام ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ سمندر سے ایک چھوٹا سا نالا بنایا، ایک نالا لے کر ایک گڑھا کھود دیا حوض کی طرح کہ سنیچر کے دن، ہفتے کے دن جب وہ مچھلیاں نزدیک آئے گی تو وہ نالی میں سے ہو کر ایک گڑھے میں گر جائے گی اور پھر وہ گڑھے سے باہر نہیں نکل سکے گی، ہم اتوار کے دن اس کو پکڑ لیں گے. یہ انہوں نے، اللہ کا حکم تھا کہ مت کرو، تو انہوں نے اللہ کا حکم توڑنے کے لیے چال چلی، ہیلہ کیا، تو یہ حرام ہے. ایسا ہیلہ کیا جائے جیسے آج کے زمانے میں کچھ لوگ سود کو حلال کرنے کے لیے نئے نئے طریقے سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا اس طریقے سے لیں گے تو جائز ہوگا کیا، نئے نئے مسئلے پوچھتے ہیں اس طریقے سے لیں گے تو جائز ہوگا کیا. تو یہ سود کو حلال کرنے کے لیے، کسی اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے ہیلہ کیا جائے. اسی طرح رمضان کا روزہ کسی کو بھاری پڑ رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، تو اس نے سوچا یار مسافر کو روزہ نہیں ہے تو میں رمضان کے مہینے میں سفر کر کے ایک مہینہ اپنے فلاں رشتہ دار کے پاس چلا جاتا ہوں، فلاں ملک میں یا فلاں شہر کے کسی علاقے میں مسافر بن جاؤں گا تو روزے سے بچ جاؤں گا. بعد میں جب سردی کا موسم آئے گا، چھوٹے چھوٹے دن ہوں گے تو میں روزے کی قضا کر لوں گا. تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہیلہ ہے. اللہ کا حکم سے بچنے کے لیے، اللہ کا حکم توڑنے کے لیے ہیلہ کیا جا رہا ہے، تو یہ تدبیر اور یہ ہیلہ حرام ہے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ جس پر فرض ہوتی ہے اتنا مال آ گیا، لیکن زکوٰۃ کب فرض ہے؟ 1 سال گزرنے کے بعد. تو وہ 1 سال گزرنے سے پہلے 11 مہینے گزر گئے تو اس نے مال شفٹ کر دیا بیوی کے اکاؤنٹ میں، بیوی کو مالک بنا دیا، اور بیوی کے پاس 11 مہینے گزر گئے تو وہاں سے اس نے شوہر کے پاس ٹرانسفر کر دیا. تو یہ کھیل کھیل رہے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے. تو یہ اللہ کا حکم سے بچنے کے لیے، اللہ کا حکم توڑنے کے لیے ہیلہ کیا جا رہا ہے، تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہیلہ ہے، یہ حرام ہے. ہاں جائز ہیلہ کیا جائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آسانی ہو تو ایسے ہیلے جائز ہوتے ہیں. چلیے خیر، یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے خود بتائی، کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کی ہے، چال چلی ہے یوسف کے لیے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اس بادشاہ کے، مصر کے بادشاہ کے اعتبار سے، مصر کے بادشاہ کے قانون کے حساب سے اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے. ما کان لیأخذ اخاہ، وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے اپنے پاس مصر کے قانون کے حساب سے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ نے چاہا. اللہ نے چاہا کہ بنیامین کو ان کے پاس رکھنا ہے تو اللہ نے ایک تدبیر دے دی ان کو. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کا چاہتے ہیں درجہ بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے اور سب سے بڑا علم والا اللہ ہے. وفوق کل ذی علم علیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مرتبے ملے ہیں وہ علم کی وجہ سے ملے ہیں. سب سے زیادہ بلند مرتبے انسان کو علم سے ملتے ہیں. کیسے ملتے ہیں؟ علم کی وجہ سے. دیکھیے یہاں بھی ہے اور دوسری جگہ قرآن میں اور 1-2 جگہ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں اللہ ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جو یہ مقام ملا ہے
کیا مقام ملا کہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں کا بھی احترام کر رہے ہیں. ان کے دل میں صرف ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میرا بھائی مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علم والوں کے اتنے ناز اٹھاتے ہیں، ان کے نخرے اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں کو بھی پورا کرتے ہیں علم کی وجہ سے. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، اور سب سے بڑا علم والا علیم وہ اللہ ہے. یعنی کسی کو اپنے علم پر ناز بھی نہیں ہونا چاہیے، تکبر میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ مجھے بہت علم آ چکا ہے. نہیں، ہر علم والے سے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا دنیا میں موجود ہوتا ہے. اور اگر دنیا میں نہ ہو تو اللہ تو ہے ہی. اگر زمین پر کوئی تمہارے ہم پلہ نہیں ہے علم میں تو اللہ تو ہے ہی علیم. اس کے لیے علیم کا صیغہ استعمال ہوا، سب سے زیادہ وسیع علم رکھنے والا، جس کے علم کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے. اللہ کا علم اتنا لامحدود اور اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. ہر قسم کا علم، ہر لائن کا علم، ہر طرح کا علم، ہر مخلوق کے بارے میں علم اللہ کو ہے. اتنا علم تو کسی کو ہو ہی نہیں سکتا. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا اور سب سے بڑا علم والا اللہ ہے.